یہ خبر صرف ایک فرد کی وفات کی نہیں ہے، یہ خبر ایک عہد کی ختم ہو جانے کی ہے۔ آج وہ زبان خاموش ہو چکی ہے جس سے حق کی آواز بلند ہوا کرتی تھی، جو حق کے لیے بولا کرتی تھی اور باطل کو للکارا کرتی تھی۔ آج وہ زبان بند ہو چکی ہے، آج وہ آنکھیں بند ہو چکی ہیں جو امت کے درد میں نم ہو جایا کرتی تھی۔ آج وہ دل رک گیا ہے جو صرف اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امت کے لیے دھڑکا کرتا تھا۔ آج وہ دل بند ہو چکا ہے۔ آج پیر مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم میں نہیں رہے۔ سوال یہ نہیں کہ علماء مر جاتے ہیں، بلکہ علماء جب دنیا سے جاتے ہیں وہ اپنے پیچھے ایک ایسی روشنی چھوڑ جاتے ہیں جس سے ہزاروں نسلیں فائدہ اٹھاتی رہتی ہیں۔ آج نہایت ہی دکھ کی بات ہے، مخدوم العلماء، استاذ الاساتذہ، پیر طریقت حضرت مولانا مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم میں نہیں رہے۔ آج سے پہلے ان کو دامت برکاتہم العالیہ کہا جاتا تھا، آج وہ رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر میری کوئی بات آپ کو پسند آتی ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ حضرت کی وفات کا ہم سب کو غم ہے، لیکن غم صرف اس بات کا نہیں کرنا کہ حضرت دنیا سے چلے گئے۔ حضرت کے دنیا سے جانے کے بعد وہ جو طریقہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو دنیا کے اندر اپنا فیض چھوڑ کے گئے ہیں، جو دین کی دعوت چھوڑ کے گئے ہیں، جو مدرسے کا نظام چھوڑ کے گئے ہیں، جو چلتا ہوا مدرسہ چھوڑ کے گئے ہیں اور جو نظریہ چھوڑ کے گئے ہیں، ہمیں اس نظریے کو لے کے چلنا ہے۔ حضرت کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ سے اپنا دل لگا لو، اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ حضرت اسی چیز کی دعوت دیا کرتے تھے اور لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اپنا دل اللہ رب العزت کی طرف موڑ دو، اپنے دل میں صرف اللہ رب العزت کی محبت پیدا کرو، اپنے دل میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو اور اپنے دل کے اندر امت کے لیے درد پیدا کرو، امت کے لیے غم پیدا کرو، امت کے لیے فکر پیدا کرو۔ پیر صاحب کی وفات صرف ایک خاندان کے لیے دکھ کا باعث نہیں ہے، صرف ایک خاندان کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے، بلکہ ایک مدرسے کا بھی نقصان ہے، ایک منبر کا بھی نقصان ہے، ایک مسلح کا بھی نقصان ہے۔ آپ اندازہ کریں جب حضرت موجود تھے اس وقت حضرت نے کس انداز میں دین کا کام پہنچایا لوگوں تک، کس انداز میں لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائی۔ حضرت پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے میں بھی بیعت ہوا ہوں، حضرت مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیعت ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو خلافت عطا کی ہوئی تھی اور کئی سال تک اس خلافت کو چھپا کے رکھا۔ جب میری حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت پیر عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، جب میری حضرت سے ملاقات ہوئی تو کچھ وقت ان سے گفتگو کی، اس کے بعد مجھے کئی عرصے بعد جا کے پتہ چلا یہ بھی حضرت کے خلیفہ ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس انداز میں انہوں نے دین کا کام کیا کہ اپنی ذرا سی بھی شہرت نہیں ہونے دی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت کا چلا جانا صرف ایک خاندان کے لیے نقصان نہیں ہے، بلکہ ایک منبر کا بھی نقصان ہے، ایک مدرسے کا بھی نقصان ہے، بلکہ پوری کی پوری امت کا نقصان ہے۔ ایک عالم جب دنیا سے جاتا ہے، ایک عالم کی موت گویا کہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ ایک عالم جب دنیا میں ہوتا ہے کئی لوگوں کو وہ ہدایت پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے کئی لوگوں کی ہدایت کے راستے بند ہو جایا کرتے ہیں اس عالم سے جو لوگوں تک ہدایت پہنچ رہی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت قرآن مجید میں عالم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محمد آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والا، کیا علم رکھنے والا اور کیا علم نہ رکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ علماء ہوتے ہیں۔ میں اکثر اس آیت کے بارے میں جب گفتگو کرتا ہوں تو اس میں یہ میں ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں، در حقیقت علماء اکرام میں جتنا اللہ کا خوف ہوتا ہے اتنا عوام الناس میں نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ بھی میں بیان کرتا ہوں۔ عوام ایسی ہوتی ہے جن تک دین کی کوئی بات پہنچتی ہے بغیر تحقیق کی آگے بتا دیتے ہیں، لیکن کہ ایک عالم وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جب تک اس بات کی تحقیق نہ کر لے، جب تک اس بات کی یہ تصدیق نہ ہو جائے کہ یہ اتھینٹک خبر ہے، یہ صحیح خبر ہے، صحیح روایت سے پتہ چلی یہ خبر، اس وقت تک وہ آگے نہیں پہنچاتا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، آج کل کے معاشرے کے اندر لوگ بخاری شریف کی احادیث بیان کرتے ہیں، عوام الناس میں سے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے سب سے پہلے ہمیں قرآن و سنت کے لیے نحو سکھائی جاتی ہے، پھر صرف سکھائی جاتی ہے، پھر اصول تفسیر سکھائے جاتے ہیں، پھر اصول فقہ سکھائے جاتے ہیں، پھر اصول حدیث سکھائے جاتے ہیں، پھر علم کلام سکھایا جاتا ہے، علم معانی سکھایا جاتا ہے، علم بلاغت سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں ان تمام علوم کو سیکھنے کے بعد آخری درجے کے اندر آ کے
ہمیں بخاری شریف دی جاتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس بخاری شریف کو پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں، اس کے بعد ہمیں بخاری شریف کی احادیث پڑھائی جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک ایمانی کیفیت کے ساتھ بخاری شریف کا درس ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات اور میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، کیا یہ حضور کی طرف بات منسوب بھی ہے یا نہیں ہے، یا کسی نے من گڑت بات کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فمقعدہ علی النار، حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی، وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، فمقعدہ علی النار، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لحاظ سے علماء اکرام بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، عوام اس بات سے احتیاط نہیں کرتی۔ آپ بارہا سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہوں گے یہ فلاں کتاب کی روایت ہے، اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں، اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے۔ بارہا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہے ہوں گے یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ عام شخص بھی یوٹیوب کا چینل کھول کے، ٹک ٹاک کا چینل کھول کے اس کے اندر احادیث بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی سند اس کے پاس موجود نہیں ہوتی کہ اس نے اساتذہ سے پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی، بس وہ اپنے چینل پہ بیان کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کریں تو علماء سے اس کی تحقیق کروا لیں کہ میں یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں کیا یہ اتھینٹک بھی ہے کہ نہیں، کیا یہ صحیح حدیث بھی ہے کہ نہیں، کیا یہ میں من گڑت روایات کو آگے نقل تو نہیں کر رہا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں علماء کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اسی طرح احادیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، سونے میں انبیاء کے وارث نہیں ہوتے، چاندی میں انبیاء کے وارث نہیں ہوتے، بلکہ علماء اکرام علم کے لحاظ سے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں، جس وراثت کو لے کر علماء اکرام آگے چلتے ہیں اور یہی علم لوگوں تک سکھاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں آج تک جو ہمارے پاس دین محفوظ ہے یہ سب سے پہلے حضور نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ آج تک ہمارے پاس سند کے ساتھ یہ دین محفوظ ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان کی، آج بعینی ویسی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی امتیاز ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان ہے کہ ان کی ہر ادا آج تک محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے یہ بھی محفوظ ہے، سواری پر سوار کیسے ہوتے تھے اور دعا کیا پڑھتے تھے آج تک محفوظ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باغ میں جاتے تھے کس طرح باغ میں جایا کرتے تھے یہ بھی آج تک محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل آج تک محفوظ ہے، تمام ادائیں محفوظ ہیں۔ آپ اندازہ کریں اتنی شان والے ہمارے نبی تھے، آج تک تمام ادائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہیں ہمارے پاس۔ حضرت مولانا مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کے پیکر تھے، علم کے پیکر تھے، ان کی گفتگو میں انتہائی نرمی پائی جاتی تھی اور درد پایا جاتا تھا، جو بھی شخص ان کی گفتگو سنتا تھا اس کا دل نرم ہو جایا کرتا تھا۔ اس انداز میں وہ گفتگو کیا کرتے تھے، اس انداز میں وہ بیان کیا کرتے تھے۔ آج وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کے فیض کو ان کی نسلوں میں جاری فرمائے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو اپنے نور سے منور کر دے اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بلکہ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے نوجوانوں کو ہدایت کے راستے پر چلایا اور بدعات سے بچایا، اور حضرت کے بیان میں ایسا اثر تھا کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے، ان کی بات سنتے تھے اور ان کی بات سن کر اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ کتنے نوجوانوں کی حضرت نے اصلاح کی ہے، آپ اندازہ کریں اتنی زیادہ خدمات ہے حضرت کی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اکابرین دنیا سے ہمارے چلے گئے اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ جو ہمارے اکابر موجود ہیں بالخصوص حضرت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دامت فیوزہم العالیہ، ہم سب کے سروں کا تاج۔ آپ اندازہ کریں ایک عالم فرما رہے تھے اگر یہ علماء پارلیمنٹ میں نہ ہو ہمارے لیے دین بیان کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیل قائم رکھے اور ایسے علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے، ایسے علماء کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قائد ملت اسلامیہ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔